السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال وال ہے؟ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ مفتی صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ صرف پنجابی قوم میں ہے یا اور بھی قوموں میں ہے یہ قادیانی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعجاز بھائی دبئی سے سوال کرتے ہیں کہ یہ قادیانی مرزئی صرف پنجابیوں کے اندر ہوتے ہیں، پنجابی قوم کے اندر ہوتے ہیں یا کسی اور میں بھی ہوتے ہیں؟ تو بہرحال یہ سوال پتہ نہیں کیوں آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہوا، کیا وجہ ہے اس کے بارے میں تو نہیں میں کچھ کہہ سکتا، لیکن یہاں پر میں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضرور کروں گا کہ یہ کوئی لسانیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی قومیت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک مذہب کا مسئلہ ہے، مذہبی مسئلہ ہے۔ تو اور جو مذہبی اٹیک کرنے والے جو لوگ ہیں، مذہبی مخالفین ہوتے ہیں، وہ کسی بھی قوم، نسل یا زبان سے تعلق رکھ سکتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک قوم، مذہب، ایک زبان سے تعلق رکھیں یا کسی ایک علاقے سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ جن میں یہ جراثیم زیادہ پائے جاتے ہیں، بعض علاقوں میں یہ جراثیم کم پائے جاتے ہیں۔ تو یہ علاقوں کا بھی فرق ہوتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ کچھ ماحول ایسا مل جاتا ہے، اس علاقے کا مزاج کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ اس قسم کے جراثیم زیادہ پائے جاتے ہیں۔ پنجاب کا جہاں تک آپ تعلق ہے یا پنجابیوں کا جو تعلق ہے، مرزا غلام قادیانی چونکہ پنجابی تھا، اور پنجاب جو انڈیا کا پنجاب ہے وہاں سے تعلق رکھتا تھا۔ انڈیا کے اندر بھی پنجاب ہے، ایک تو پاکستان کے اندر پنجاب ہے، ایک انڈیا کا پنجاب ہے۔ تو جو انڈیا کا پنجاب ہے وہاں پر علاقہ ہے قادیان، ایک قصبہ ہے ایک چھوٹا سا۔ وہ پہلے جو ہے نا ایک چھپڑ ہوتا تھا، ایک جوہڑ ہوتا تھا وہاں پر، تو وہ بعد میں ایسا لوگوں نے اس کو آباد کرنا شروع کیا، تو یہ پورا علاقہ ایک جوہڑ تھا، ایک چھپڑ تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں سے یہ تعلق رکھتا ہے مرزا قادیانی۔ اور یہ جو اس قسم کے جتنے بھی جھوٹے نبوت کے دعوے داران آ رہے ہیں، بلکہ نبوت کے جھوٹے دعوے داران جو آ رہے ہیں، آج کل بھی آ رہے ہیں، تو یہ مختلف علاقوں سے اور مختلف قوموں سے اور مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے وہ پنجابی بھی نہیں تھے۔ تو یہ ایک لمبی ہسٹری ہے، وہ میں سارا بیان کروں تو وہ پھر ایک بڑا لمبا سفر چاہیے اور وقت بھی کافی چاہیے۔ ہاں جی، تو گزارش یہ ہے کہ بہرحال کسی بھی قوم، نسل سے یا زبان سے تعلق کیوں نہ رکھیں یہ لوگ، ہمیں تو صرف اسلام کو دیکھنا ہے۔ تو جو اسلام کی بات کرتا ہے وہ چاہے کسی بھی قوم، نسل، زبان سے تعلق کیوں نہ رکھے، وہ ہمارے آنکھوں کا تارا ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ چاہے وہ مہاجر ہو، وہ اردو سپیکنگ ہو، وہ سندھی سپیکنگ ہو، وہ چاہے کیا اس کا نام ہے جی پختون سپیکنگ ہو، وہ چاہے جناب کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، وہ دیوبندی ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، جو عقیدہ ختم نبوت کی بات کرتا ہے، جو عقیدہ ختم نبوت کی محافظت کرتا ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہم اس کو سلیوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور ہم اس کی بات پہ لبیک کرتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے۔ تو ہمیں بہرحال یہ قومیت کی یا وہ کسی زبان کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی میں کہوں گا، انڈیا، اب انڈیا جو ہے ایک علم و آگہی کا مرکز ہے۔ انڈیا کے اندر ہمارے اسلام کے بہت بڑے بڑے سپوت پیدا ہوئے، اور آج تک انڈیا کے اندر جو ہے نا وہ زبردست قسم کا علمی جو ہے نا وہ مرکز قائم ہے، اور وہاں پر اب مختلف زبانیں بولنے والے ہیں، کوئی ایک زبان بولنے والا نہیں ہے۔ تو وہاں پر بہت سی زبانیں ہیں۔ انڈیا چونکہ بہت بڑا ہے، اس کے 25-26 تو اس کے صوبے ہیں، پھر اس کے اندر زبانیں بہت زیادہ ہیں۔ تو اس قسم کے جو نبوت کے جھوٹے دعوے داران ہیں وہ وہاں بھی پیدا ہو رہے ہیں۔
حال ہی میں ایک فتنہ شکیل ادھر پیدا ہوا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مسیحیت کا وہ دعوے داران ہے، اور وہ بھی کہہ رہا ہے اللہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، جو مرزا غلام قادیانی جس طرح کہا کرتا تھا۔ تو اس طرح پاکستان کے اندر بھی ہیں یہ لوگ، تو جرمنی، کینیڈا، انگلینڈ وغیرہ کے اندر تو کثیر ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، لب لباب یہ ہے کہ یہ کسی ایک قوم ملک کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ عالمگیر یہ مسئلہ ہے۔ تو عالمگیر یہ جب مسئلہ ہے تو ہمیں اپنی سوچ اور فکر کا دائرہ کار بھی عالمگیر رکھنا ہوگا۔